ٹمی اور اس کا پیٹ روز شام میں باغ میں سیر کو جاتے اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوب انجوائے کرتے۔ یہ ایک ڈاگ پارک تھا جہاں ٹمی اور اس کے دوست اپنے پیٹس کے ساتھ خوب انجوائے کرتے اور شام ڈھلنے سے پہلے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے۔ ایک بار ٹمی اور اس کے دوستوں نے سوچا کہ کس کا پیٹ سب سے ہوشیار اور پھرتیلا ہے۔ یہ جاننے کے لیے انہوں نے پیٹس کے درمیان ایک ریس کا مقابلہ کروانے کا سوچا۔ اس روز ٹمی جب اپنے پیٹ کے ساتھ باغیچے پہنچا تو سب فرینڈز اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے تاکہ پیٹس کے درمیان ریس شروع کروائی جا سکے۔ ہم دوست اپنے اپنے پیٹ کے ساتھ میدان میں موجود تھے۔ اس دن ٹمی کا پیٹ ٹونا بھی بہت خوش تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ باقی پیٹ سے بہت ہوشیار اور پھرتیلا ہے، اس لیے وہ یہ پیٹ ریس بنا کسی تیاری اور محنت کے جیت سکتا ہے۔ شام میں ٹمی جب ٹونا کے ساتھ گھر پہنچا تو ٹونا بہت غصے میں تھا۔ وہ نہ صرف یہ ریس ہار چکا تھا بلکہ پوری طرح سے کیچڑ میں گر کر خود کو گندا بھی کر لیا تھا۔ ٹونا کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ باقی پیٹ سے کیسے ہار سکتا ہے جو اس کی نظر میں کمزور اور بیکار تھے۔ ٹمی نے سب سے پہلے بڑی سی ٹب میں بہت سا صابن ڈال کر ٹونا کو صاف کرنا شروع کیا اور اسے بتایا کہ اس نے غلطی کہاں پر کیسے کی، کیسے اس نے اپنے ساتھیوں کو کمتر اور حقیر سمجھا۔ ٹمی نے ٹونا سے کہا کہ دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک ہوشیار اور پھرتیلے پپی ہو، مگر تم نے اپنے ساتھیوں کو کمتر اور حقیر سمجھا اور اپنا فوکس قائم رکھے بغیر بنا کسی محنت اور تیاری کے ریس کے میدان میں پہنچ گئے۔ اگر تم اپنی ان غلطیوں کو سدھار لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ہونے والی ریس تم ہی جیتو گے۔ اس دن کے بعد ٹونا نے اپنے تمام دوستوں سے سچے دل سے معافی مانگی کہ آئندہ کبھی بھی کسی کو خود سے کمتر یا حقیر نہیں سمجھے گا، اور ٹمی کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے روز شام میں باغ میں پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں ٹمی صحیح معنوں میں ایک پھرتیلا اور ہوشیار پپی بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اور ہاں دوستوں، اگلے ہونے والی ریس ٹونا ہی نے جیتی، کیونکہ ٹونا یہ بات جان گیا تھا کہ کیسے اپنی محنت اور لگن سے کامیابی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے تو بہت کچھ سیکھا۔ اور ہاں دوستوں، ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں۔ اب چلتا ہوں دوستوں، پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ دوستوں۔